اور اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. اور ڈھیلے ہو جاؤ اور ڈھیلے ہو جاؤ، میں جگاؤں آپ ڈھیلے ہو جائیں. یہی تو آپ کی پہچان ہے. وہ جیسے نشے میں کوئی پڑا ہو نا، ذرا جھنجھوڑو کر کے اٹھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر جھنجھوڑے پھر سو جاتا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. موسموں کو کون سکھلاتا ہے ہوئے انقلاب. ہوائیں چلانے والا کون، بادل چلانے والا کون، باران رحمت عطا کرنے والا کون. کس کے حکم سے سمندر موج زن ہے آہستہ، کس کے حکم سے دریا متلاطم ہیں، کس کے حکم سے ستارے چمک رہے ہیں، کس کے حکم سے انادل چہک رہے ہیں. میں نے کہا بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک پوری دنیا گھوما ہوں. پوری دنیا دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی. ساری دنیا کے پرندے میں نے مسلمان پائے. ٹھیک وقت پر اس کی یاد کرتے ہیں. وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، وہ جنوب میں رہتے ہوں یا شمال میں، وہ سمندروں میں رہتے ہوں یا صحراؤں میں، یورپ میں رہتے ہوں یا جزائر ویسٹ انڈیز میں، اشتراکی بلاک میں رہتے ہوں یا مغربی بلاک میں. نہ انہیں اشتراکیت کا پتہ، نہ وہ مغربیت کو جانتے ہیں. وہ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، سبوحن قدوسن، سبوحن قدوسن. پوری کائنات بول رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، اسے حجروں میں قید نہ کیجیے. یہ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، یرموک و تبوک و مدائن و قادسیہ، شاملیوں بالا کوٹ سے ہوتا ہوا قندھار تک پہنچا.
قندھار تک پا، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ادھر سے نہیں، ادھر سے اس مصیبت نے تباہ کیا، ادھر سے نکلا ذرا یہاں سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، ثقافت کے بت، لسانیت کے بت، سیاست کے بت، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دکانیں، ہوٹل، چھوکرے کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ وفا نہیں کریں گے، وفا تو میں ہی کرتا ہوں، میں تمہارا بنوں گا تو یہ بھی بنے گے، میں نہ بنا تو ان سے کیا ملے گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس سے پیار کر کے دیکھو نا، اس سے دوستی کر کے دیکھو نا، خلیل کی زندگی کا مطالعہ کرو نا، ملت ابیکم ابراہیم، جس کی روحانی اولاد ہو، میرے پیار میں رشتے چھوڑ دیے، میرے پیار میں جان قربان کی، میرے پیار میں وطن قربان کیا۔ جان قربان کی کہ نہیں؟ کتنا بد نصیب ہے مولوی جو کہتا ہے ابراہیم کو پتہ تھا آگ میں بچ جاؤں گا اس لیے چھلانگ لگا دی۔ کتنا بد نصیب ہے مولوی، پلیٹیں چھا گئی ہیں دل و دماغ پر، کم بخت کے پلیٹیں چھا گئی ہیں دل و دماغ پہ، دسترخوان کا کنگ۔ خلیل نے جان قربان کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی یا بچنے کے لیے؟ جان قربان کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، جان پیش کر دی، وطن قربان کیا، پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھایا، پھر بیٹے کی یاد میں کبھی اشک بار ہو جاتے ہیں، بیٹا جو ہوا، اور پھر بیٹا بھی اسماعیل جیسا جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون دوڑتا ہے۔ اہل نظر ابراہیم کا نہیں، محمد کی نسبت بھی دوڑتی ہے، رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی ہے۔
ان کی یاد میں کبھی آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں. حاملین عرش تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اتنا ہی اللہ سے ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر کر ثابت کر دو جتنا مجھ سے پیار ہے بیٹے سے نہیں. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون. ہاں کچھ یاد رہا؟ آسمان کی بلندی زمین کی وسعت کو دیکھو گے تو میں ضرور یاد آؤں گا. ٹھیک وقت پر رات آئے گی دن جائے گا پھر دن آئے گا رات جائے گی میں ضرور یاد آؤں گا. کشتیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیں گی میں ضرور یاد آؤں گا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. باران رحمت ہوگی میں ضرور یاد آؤں گا. جاندار چلتے دوڑتے نظر آئیں گے اڑتے نظر آئیں گے میں ضرور یاد آؤں گا. ستاروں کی چمک میں انادل کی چہک میں پھولوں کی مہک میں سبزوں کی لہک میں ضرور یاد آؤں گا. سر کی شوخیوں میں صبا کی لطافتوں میں ضرور یاد آؤں گا. بادل رواں دواں نظر آئیں گے میں ضرور یاد آؤں گا. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. الہکم الہ واحد. یہ دلائل الوہیت تھے. اب قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. گنو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس نے اپنے دلائل میں بھی 7 باتیں پیش کی. اپنے محبوب کی رسالت کے دلائل میں بھی 7 ادائیں پیش کی حلقہ رسالت کی. فرمایا جب فطرت کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا اور جب ابو بکر کو دیکھو گے تو محمد یاد آئیں گے. ابو بکر کی صداقت کو دیکھو گے تو میرا محبوب ضرور یاد آئے گا. تصنیف سے مصنف یاد آتا ہے, حکمت سے حکیم یاد آتا ہے, کلام سے کلیم یاد آتا ہے, شاگرد سے استاد یاد آتا ہے. اس لیے رحمت عالم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان میں عیب نہ ڈھونڈنا. عیب کس کی نظر ڈھونڈتی ہے؟ ہاں جواب تو ٹھیک ہے, میں ذرا بانداز دیگر. عیب بغض کی نظر ڈھونڈتی.
محبت کی نظر عیب نہیں ڈھونڈتی، محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے کمزوریوں کے ڈھیر سے، محبت خوبیاں ڈھونڈ لاتی ہے، اور بغض خوبیوں کے ڈھیر سے کمزوری